رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم قرآن پاک کے تفسیر کے سفر پر ہیں، جس میں ہم پہلی 66 to 65 آیات کی تکمیل کر چکے ہیں، جس میں ہم نے دیکھا کہ لفظوں کی کیا وضاحت ہے، قرآن پاک میں عربی کے لفظوں کی کیا وضاحت ہے، اور اس کے اندر جو واقعات اور انسیڈنٹس ہیں ان کا کیا ریلیشن ہے آپس میں۔ قرآن پاک میں جب بھی کوئی بات یا کوئی قصہ بیان کیا جاتا ہے ماضی کا، اس سے آنے والے لوگوں کے لیے اور موجودہ لوگوں کے لیے عبرت اور نصیحت بھی ہوتی ہے، اور اس میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جو غلطیاں دوسرے لوگوں نے کی ہیں وہ آپ مت کیجیے گا۔ تو آیت نمبر 56 سے سٹارٹ کریں گے۔ پہلے لفظوں کی وضاحت دیکھ لیتے ہیں۔ فجعلنا، جعل یجعل سے بنانا، بنا دیا، اور یہ پچھلے انسیڈنٹ کے بارے میں ہے۔ نقال کہتے ہیں عبرت کو۔ لما، لی علیحدہ ہے اور ما علیحدہ ہے۔ لی واسطے، ما جو، بینا درمیان، یدیہا دونوں ہاتھوں کے درمیان جو ہے، ما خلفا یعنی کہ اور پیچھے، خلف اور پیچھے کو کہتے ہیں، اور ید ہاتھوں کو کہتے ہیں، یہ اسم ظرف ہے۔ اور یدی ہا جب الف آیا ہے یہ دونوں کے لیے جو ہوتا تھا، آپ کو بتایا گیا تھا تثنیہ کا صیغہ، یدی ہا دونوں ہاتھوں کے، اور وما اور جو خلفہ اس کے پیچھے ہے۔ وموعظہ، موعظہ کہتے ہیں نصیحت کو۔ للمتقین واسطے پرہیزگاروں، متقی وہی تقوی سے نکلا ہوا لفظ ہے جس کو ہم متقین جمع کے صیغے میں استعمال کر رہے ہیں۔ وا اور اس وہی بات ہے جو ہم نے ریممبر کرنے کے لیے، اس گرو کے لیے یاد رکھنے کے لیے، اور کوئی انسیڈنٹ کو بتانے کے لیے آتی ہے۔ قال یقول فرمایا، قال فرمایا، موسیٰ موسیٰ نے، لی قوم ہی اپنی قوم سے، ہی اس سے، انا بے شک اسم موصول کا صیغہ ہے جو تاکید کے لیے آتا ہے۔ اللہ جب بھی زبر ہوگا تو اللہ مفعول بن کے آئیں گے، فاعل بن کے نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یامرکم، ان اللہ، لیکن یہاں پر دیکھیے ان اللہ ہے تو اسم یہاں پر اللہ تعالیٰ فاعل ہے، لیکن جو انا ہے اس نے اس کو رفع دیا، مطلب نصب دیا ہے۔ یہ آپ کے اوپر سے نکل جائے گا لیکن بس آپ سن لیجئے گا۔ یامرکم حکم دیتا ہے تم کو، ان تذبحوا یہ کہ ذبح یذبح ذبح کرنا، سلاٹر کریں، بقرہ گائیں، گائیں کہتے ہیں، بقر کہتے ہیں چیرنے، پھاڑنے کو، کھولنے کو۔ اس طرح سے یہاں پر اس سورت کا نام بقرہ ہے، اور یہاں پر جو بقرہ لفظ آیا ہے وہ گائیں کے لیے آیا ہے، گائیں۔ قالوا اور فرمایا، اتتخذوا حمزہ استفہامیہ ہے، اتتخذونا بناتے ہو ہم کو، حضون یعنی کہ مذاق کا نشانہ، حضون کہتے ہیں مذاق، ہنسی مذاق کو۔ قولا فرمایا، اعوذ آذا یعوذ پناہ مانگنے سے ہے، باللہ اللہ کی، ان اکونا کانا یکون سے، بے کہ ہو جاؤں، جاہلین جاہل کہتے ہیں جو جس کو انفارمیشن نہ ہو۔ قالو انہوں نے کہا، قالو ادعو لنا، یہ دعوت سے بھی، دعوت بھی اسی سے بنتا ہے اور دعا بھی اسی سے بنتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا، ادعو دعا کیجئے، امر کے صیغے میں آیا ہے، لنا ہمارے لیے، ربا کا آپ کے رب سے۔ ان کے سب ورڈز دیکھیے گا، آپ کے لفظ، آپ کے اپنے خدا سے جا کے ہمارے لیے دعا کیجئے۔ یبین لنا، بیانہ یبین بیان کرنا سے، بیان سے ہے، لنا ہمارے لیے، ما ہیا ما کیسی ہو، ہیا وہ، قولا فرمایا، انہو بے شک وہ، یقولو اب یہاں پر مضارع آئے گا، مضارع کا صیغہ پریزنٹ اور فیوچر دونوں کے لیے آتا ہے، کہ وہ فرماتا ہے، انہا بے شک، بقرہ ایک گائے ہو، لا فارد، فارس کہتے ہیں بوڑھی کو، اور بکر کہتے ہیں جو ابھی جوانی کی دہلیز اس نے پار نہیں کی ہوتی، تو ان کے درمیان ہو، اوان یعنی کہ درمیان میں ہو، نصف میں ہو، بینہ درمیان کہتے ہیں، اوان ان کے درمیان ہو، جوان ہو، ذالکہ یعنی کہ نہ تو وہ بچڑی ہو نہ ہی وہ بوڑھی ہو، بالکل جوان ہو، تگڑی ہو۔ ذالکہ یہ، ففعلوا ففعلوا فعل یا فعلوا سے، یا کرو، تؤمرون امر یؤمر سے تم کو حکم دیے جاتے ہو، تا تم کے لیے آیا، واؤن جمع کے لیے، اور یہاں امر، امر کہتے ہیں حکم کو، جو حکم دیا جاتا ہے وہ کرو۔ قال انہوں نے کہا، ادعو دعا کیجئے، لنا ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، کہ وہ بیان کرے، لنا
کہ ہمارے لیے ما لونھا، لون کہتے ہیں رنگ کو، لون کلرڈ کو کہتے ہیں، الوان اس کی جمع اور لون کلر ہے، مطلب کل رنگ کیسا ہو۔ کالا فرمایا انہو بے شک، یقول فرماتا ہے انہا بے شک، بقرہ ایک گائے ہو، صفرا کہتے ہیں پیلے رنگ کو، زرد رنگ کو، اور ایک تو اس کا کلر سنہرا زرد ہو، فاقیہ، فاقیہ کہتے ہیں شوخ کو، میں ساؤنڈ کلر ہو، شوخ جو آنکھوں کو لگنے والا ہو، لون شوخ رنگ ہو، تصور سرور سے آئیے، سرا یسرو، مسرور بھی اس سے نکلا ہے، اور اس کا مطلب ہے مسرت، ناظرین، ناظرین کہتے ہیں جو آپ لوگ لفظ استعمال کرتے ہیں سامنے دیکھنے والے، دیکھنے والوں کو مسرور کر دے۔ کالو فرمایا، انہوں نے کہا ادعو دعا کیجیے لنا ہمارے لیے اپنے رب سے، یعنی کہ ایک اور کوشچن کر رہے ہیں کہ وہ بیان کرے کہ کیسی ہو وہ، بے شک بکرا، متشابہہ کہتے ہیں متشبہ ہو جانا، شک پڑ جانا، تشابہ ہو جانا ہم پر، وَإِنَّا اور بے شک انشاءاللہ اگر اللہ چاہے گا تو ہم ہدایت پا جائیں گے۔ تو قولا فرمایا انہو، انہوں نے، یقول وہ فرماتا ہے کہ ایک گائے ہو، لا ذلول، ذلول کہتے ہیں جو ہل جوتنے والے ہوتے ہیں، ذلہ یذلو سے، ذلہ یذلو ذلت سے بھی اسی لفظ سے نکلا ہے، اور یہ زاد لام لام ہے چیرنے پھاڑنے کے معنی میں، مطلب ہل جوتنے کے معنی میں، اور تسیر کہتے ہیں پھاڑنے کو، ارض زمین، یعنی کہ وہ ہل جوتتی بھی نہ ہو اور وہ زمین کو بھی نہ پھاڑتی ہو، ولا تسکا، سکا یسکی پانی دینے کے بارے میں ہم نے پہلے بھی استسقا میں پڑھا ہوا ہے، اسی طرح سے تسکا نہ پانی دیتی ہو، ہرسن کھیتی کو، ہرس کھیتی کو کہتے ہیں، مسلمتن، مسلم کیا ہوتا ہے جو بالکل صحیح سلامت ہو، جس میں کوئی ڈیفالٹ نہ ہو، لا شیاتا، اور کوئی داغ بھی، شیعہ کہتے ہیں داغ کو، داغ دھبا، کوئی سپاٹ نہ ہو، سپوٹ لیس ہو، اور بالکل صحیح ہو، ایکوریٹ، فیہا اس میں، قالو فرمایا الآن اب، ناؤ، الآن کا مطلب ہے ناؤ، ایٹ دیٹ ٹائم، جئتات آپ لائے ہیں، بالحق سچ اب آپ نے بتایا، فذبح ہوا بس انہوں نے اس کو سلاٹر کیا، ذبح کیا، ذبح یذبح یعنی کہ انہوں نے اس کو سلاٹر کیا، فما قادو او یفعلون، وہ لگتے نہیں تھے کہ ویسے کرنے والے ہیں، ما قادو نہیں قادو تھے وہ ایسا کرتے لگتے، یعنی کہ لگتا نہیں تھا کہ وہ ایسا کریں گے۔ اب یہ تو لفظوں کی تحقیق ہوئی، اب اس کی تفسیر میں ہم جائیں گے، آیت نمبر 65 میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ماضی کے واقعات کے بارے میں بتایا، ماضی کے واقعات میں سبت کے دن کے خلاف ورزی کے بارے میں یہ واقعہ تھا، اس کے بارے میں یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو جو ڈے تھا سیکرڈ ڈے، ان کا ہفتہ تھا، اور ان لوگوں کو ہفتے کے دن کچھ بھی کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ بنی اسرائیل میں سے ایک قوم سمندر کی کنارے رہتی تھی جو کہ مچھلیاں پکڑتی تھی، اور بنی اسرائیل بہت زیادہ زر پسند اور دنیا اور شہرت کو کی محبت میں بڑی ہوئی تھی، یعنی کہ ان کو محبت تھی دولت سے، اور وہ نہیں سوچ سکتے تھے کہ وہ کمائے بغیر ایک دن بھی رہیں، ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ تو بنی اسرائیل کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کو ہفتے کے دن منع کیا گیا تھا کام کرنے سے، اور ہفتے کے دن ہی مچھلیاں اتنی زیادہ آ جایا کرتی تھی کہ اب ان کے لیے یہ مسئلہ ہو گیا، لیکن انہوں نے پھر اس کی تفصیل جو ہے سورۃ الاعراف آیت 163 میں اس کی تفصیل پوری آئی ہے کہ کس طرح سے تھا، بہت زبردست لوگ تھے، اس دن کاروبار بند تھا، وہ کہتے تھے وہ 24 گھنٹے 24/7 کام کریں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طریقے سے آزمایا کہ مچھلیوں کو پکڑنے کے لیے انہوں نے ہیلا بازی شروع کر دی، انہوں نے کیا کیا کہ چھوٹی چھوٹی نہریں بنائیں، باریک باریک نالیاں بنائی اور پیچھے حوض بنا دیے۔ اب ہفتے والا دن وہ لوگ کام نہیں کرتے تھے، لیکن جو مچھلیاں تھی وہ قدرتی ہفتے کو ہی زیادہ آتی تھی، اور وہ اس نالیوں سے بہہ کر حوض میں اکٹھی ہو جایا کرتی تھی۔ اب اپنے شکل سے یہ معصوم بن گئے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے، ہم ہفتے والے دن کام نہیں کر رہے، اور اتوار والے دن آ کے وہ مچھلیاں پکڑ لیتے تھے۔ اب یہ ہیلا سازیاں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی، اور اللہ سبق کیا دیا اس میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے، کہ وہ نہ کرنا جو بنی اسرائیل نے ہیلوں اور بہانوں سے کیا۔ اس وقت کی قوم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے آباء و اجداد نے جو غلطیاں کی ہیں وہ آپ نہ کریں، واضح احکامات کو بہانے کے ساتھ اپنے اوپر لاگو کر دینا یہ صحیح نہیں ہے۔ ان کو سزا کیا ملی، ان کو بندر کی طرح بنا دیا گیا، کس وجہ سے؟ حکم میں تبدیلی کی وجہ سے، ان کی آؤٹ لک بندروں کے جیسی، انر وہ انسان تھے۔ اب آپ دیکھیے کہ عام طور پر بھی اگر ہمارا چہرہ بگڑ جائے یا ہمارے منہ جل جائے یا ہمارے پمپل ہی نکل آئے تو ہمارے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے اپنی ذلت کو اور اپنی تکلیف کو چھپانے
تو ان کے ساتھ کس طرح ہوا اور ان کی مقصد کیا تھا کہ انہوں نے ہیلے بہانے کے ذریعے سے حکم کو ثابت کرنے کی کوشش کی تھی اپنی چرب زبانی کو. اس میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی اپنے غلط فیصلے کو، غلط حرکت کو، غلط بات کو اپنی جسٹیفیکیشن نہیں دینی چاہیے. چرب زبانی سے خود کو اچھا ظاہر کرنا غلطی ہے. اس سے کیا ہے کہ اور جب عقل چہرے مسخ ہو جاتے ہیں تو اصلاح کی گنجائش باقی نہیں رہتی. اور ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اللہ کی بات کو ایسے لینا چاہیے جیسے اس نے کہا ہے. اوور سمارٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح سے آج کل لوگ کچھ معاملات میں اوور سمارٹ بنتے ہوئے، اوور کراس کرتے ہوئے حکم کو بیان کرتے ہیں. جیسا بیان کیا گیا حکم ویسا ہی کرنا ہے. اور صرف بندر نہیں بنائے گئے بلکہ کہا گیا ذلیل بندر بن جاؤ، ذلت اور رسوائی کا سبب بن جاؤ. اگر کچھ ہوتا یعنی کہ مجرم جس طرح سے منہ چھپاتے ہیں اس طرح سے اپنی شکلیں بگاڑنا، دیکھیے کوئی عقلمندی کی بات نہیں ہے. غلط کام کرنے والوں کو کے وقت اس وقت بھی جو غلط کام کرنے والے ان کے چہرے کرخت ہو جاتے ہیں. ان کے چہرے سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ غلط کام کر رہے ہیں. تو چہرہ کیا ہے؟ اپنے اندر کا آکاش ہوتا ہے. کبھی بھی ہم غلط کام کریں اور یہ سوچ رکھیں کہ ہماری غلط چیزیں باہر نہیں آئیں گی یا ہم سمجھ سکیں کہ ایسا نہیں ہوتا. ہمیشہ چہرے اپنے اندر کا عکاسی کرتی ہیں. نفرتیں، محبتیں، نافرمانیاں سب ہمارے چہروں پہ آ جاتی ہیں. اب آگے آیت 66 میں اور بنایا ان کے لیے نقال. نقال کس کو کہتے ہیں؟ عبرت ناک چیز کو. اور نقال کس کے لیے بنایا؟ بعد کے لوگوں کے لیے. اور ما خلفہ جو ان کے پیچھے تھے. اور موعظہ دوسرا کیا تھا؟ موعظہ. موعظہ کہتے ہیں نصیحت کو. نصیحت کن کے لیے تھی؟ متقین کے لیے. اب عبرت ہے عقل والوں کے لیے. عبرت نصیحت ہے عقل والوں کے لیے. اب عوام الناس کا ریاکشن کیا ہوتا ہے عام طور پر کہ کسی بھی انسیڈنٹ کو دیکھ کر وہ لوگ اس سے عبرت لیتے ہیں. کچھ لوگ، زیادہ لوگ عبرت لیتے ہیں اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو نصیحت وصول کرتے ہیں. اب عبرت کس طرح سے ہے اور نصیحت میں اور عبرت میں کیا فرق ہے؟ عبرت میں یہ فرق ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں اس طرح سے انسیڈنٹ ہوا ہے، یہ پرابلم ہوا ہے، ہمیں ایسا کام نہیں کرنا بس. اور جو متقین ہوتے ہیں اس سے سبق لیتے ہیں، مورل لیتے ہیں. اور غیر متقی انالیسس کرتے ہیں حکم کا. ہم نصیحت کو عمل کے راستے میں بدل دیتے ہیں. اس میں بھی ہماری دو قسم کی ہوتی ہیں جو ہمیں نصیحت ملتی ہے. وہ بھی کونی بھی ہوتی ہے، شرعی بھی ہوتی ہے. شرعی کیا ہوتی ہے؟ جو ہمیں قرآن پاک کے ذریعے سے ملتا ہے. اور کونی جو ہوتی ہے وہ کائنات میں نشانیوں سے ملتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا کسی بھی چیز میں اللہ تعالیٰ کا اذن داخل ہوتا ہے اور وہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ہو تو وہ متاثر ہو جاتی ہیں. اب آیت نمبر نیکسٹ آیت 63 میں کیا فرمایا گیا؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ. اب یہاں پر ایک اور قصہ سٹارٹ ہو رہا ہے. بنی اسرائیل کی ہسٹری، آباء و اجداد کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اس وقت کے. آپ دیکھیں وہاں پر مدینہ میں جو بنی اسرائیل موجود تھے ان لوگوں نے یہ کام نہیں کیا تھا. ان لوگوں کو یہ کیوں بتائی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ جو تم لوگوں کے ماں باپ دادا نے کیا اب تم وہ نہ کرنا. اور جیسا کام نہ کرنا، ہیلا بازی کی حرمت بتائی گئی ہے. اور عملی طور پر خدا کی نافرمانی اور تعویلیں اور چرب زبانی اس سخت منع کیا گیا ہے. اور ہمیں اس آیت میں کیا سمجھ آتا ہے کہ ذلیل بندر بنو. مجرم کی کو ذلت اور اس کی بگڑی ہوئی شکلیں ہوتی ہیں. اور ہم نے اس کو عبرت ناک چیز بنا دیا. دنیا میں بھی ایسی سزائیں عبرت اور نصیحت دوسروں کے لیے بھی ہوتی ہے. اور مورلز کس کے لیے ہوتے ہیں؟ جو بات کو سمجھ کے آگے بڑھے. اب نیکسٹ، اگر کوئی واقعہ ہمارے دل میں نہ اترے تو ہمیں اس کی بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے لیے موعظہ کیوں نہیں بنا. اور اسی بات کے لیے بھی دعائیں ہیں. اللہم انی اعوذ بک قلب لا یخشع، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے دل سے بچانا جس میں خشیت نہ ہو. اب اگلا قصہ کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص مارا گیا. قاتل کا کوئی پتہ نہیں چلتا تھا. اس کی وجہ صحیح احادیث میں ہمیں کہیں بھی نہیں ملتی ہے اور روایات کے ذریعے بھی. قرآن پاک میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایک آدمی مارا گیا، قتل کیا گیا. بس اس کیا وجہ تھی، کیا چیز تھی، وہ صحیح حدیث میں ہمیں نہیں ملا. البتہ روایات اس کے بارے میں تھوڑا بہت کچھ کھولتی ہیں. اب ہوا کیا کہ بلیم کرنے لگ گئے قبیلے ایک دوسرے کے اوپر حکم کے بارے میں. اب حکم کیا ہوا کہ ایک گائے کو ذبح کرو. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے ان تذبحوا بقرہ، کہ آپ ایک بکرا، ایک گائے کو سلاٹر کرو. اب وہاں کے لوگ کیونکہ مصر میں رہتے تھے اور مصر کے لوگ گائے کی محبت میں بہت زیادہ پڑے ہوئے تھے، اتنے کہ اس کی عبادت کرتے تھے. اور وہ سنہری کلر کی گائے تھی اور اس کی وہ پوجا کیا کرتے تھے عام طور پر. اب جب ان کو حکم آیا اس کا تو ان کے لیے یہ تھا ذرا مشکل. اور نبی کو وہ کہنے لگے، فرعونیوں کے ساتھ رہ کر کے اندر گائے کی محبت کیونکہ بڑھ گئی تھی، ان تذبحوا بقرہ کی حکم ان کے لیے قبول کرنا مشکل تھا. اور
اللہ ताला के हुक्म की ताज़ीम ज़रूरी थी। अब कहा गया था कि एक जो गाय को आप स्लॉटर करेंगे उसका एक हिस्सा था गोश्त का, वो आप मकतूल पर मारोगे तो मकतूल जो है वो जाग उठेगा और वो सारे अपने बताएगा कि कौन मेरा कातिल है। इनकी इस कत्ल की वजह से कबीलों में बहुत बड़ा फसाद होने वाला था। एक दूसरे के ऊपर फसाद डाल रहे थे और ये बहुत बड़ी खून खराबे से बचने के लिए ये कंडीशन बहुत ज़्यादा मुनासिब थी कि कातिल पकड़ा जाए और 2 कबीलों में फसाद ना हो। अब इसमें कहा गया काला आऊज़ बिल्लाहि अन अकूना मिनज जाहिलीन। हमने कहा कि आप हमसे मजाक कर रहे हैं। अब बनी इसराइल में हम देखते हैं कि बहुत सारे मौजज़ाना मोजज़े और वाक़यात ऐसे हुए हैं जो अक्ल से बाहर थे। अब ये भी इसमें से एक वाक़या था, एक मौजज़ा था। अल्लाह ताला ने कहा था कि आप ऐसा करोगे तो मैं आपको खोल दूँगा। लेकिन उनके लिए बात मानना मुश्किल थी। अब इस आयत में क्या समझ में आता है कि अल्लाह ताला के हुक्म की ताज़ीम ज़रूरी है। और दूसरी क्या है कि अल्लाह ताला की आयत पढ़ी जाएँ, इस वक़्त हमें संजीदगी इख्तियार करनी चाहिए। अब क्या कहा है? आऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनज जाहिलीन, मैं पनाह माँगता हूँ इससे कि मैं जाहिलों में से हो जाऊँ। हज़रत मूसा अलैहि सलाम ने ये नहीं कहा कि नहीं मैं मज़ाक नहीं कर रहा या कोई ऐसी तलख़ कलामी की बात नहीं की, बल्कि बहुत प्यारे और मुनासिब तरीके से कहा कि मैं पनाह माँगता हूँ जाहिलों से, यानी कि जो मज़ाक करते हैं, जो मस्ख़रापन करते हैं, वो उन लोगों की कोई अच्छी सिफ़्त नहीं बताई, बल्कि क्या कहा है जाहिल, वो जानते ही नहीं है, उनको इल्म ही नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हमारे लिए क्या हुक्म है कि जब भी अल्लाह ताला की आयतें हम पढ़ें या सुने या हमें कोई हुक्म मिले तो हम उसका मजाक ना उड़ाएं। आमतौर पर ऐसा होता है कि अल्लाह ताला के फरमान का मजाक उड़ाया जाए, बल्कि उसको यूज किया जाता है लताइफ में। इस तरह मौलवियों को अक्सर यूज किया जाता है लतीफों में, तो ये हमें नहीं करना चाहिए। तीसरी बात क्या है कि अल्लाह की आयत सुनाते वक्त एक खास वकार कायम रखा जाए। आप देखिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने किस वकार के साथ बात का जवाब दिया है। बिल्कुल उन्होंने अपना सेल्फ एस्टीम नहीं लो किया, इन्होंने अपना जो एंगर था वो नहीं शो किया, एक प्रॉपर तरीके से अपना मैसेज कन्वे किया है। उसके बाद उनका जो रिप्लाई था वो बहुत ज्यादा हार्श किस्म का था कि क्या आप क्या कह रहे हैं, आप क्या हमसे आप मस्खरापन कर रहे हैं, आप मजाक कर रहे हैं, आप किस तरह की बात कर रहे हैं। तो उसके रिएक्शन में भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इंतहाई संजीदगी से और बहुत ही ज़्यादा प्यारा और बहुत ही ऑथेंटिकेशन जवाब दिया है कि आऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनज जाहिलीन, मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की कि मैं जाहिलों में से हो जाऊँ। तो ये हमें ख़्याल रखना चाहिए। अल्लाह ताला की आयत को मज़ाक ना बनाया जाए, लतीफ़ों में इस्तेमाल ना किया जाए, गैर मौजूद जगह पर कोट मत किया जाए। और एक और बात समझ में आती है कि मूसा अलैहिस्सलाम लोगों के इल्ज़ाम का जवाब कैसे देते थे। वो कहते हैं अतत्तख़िज़ूना हुज़ुवा, और जवाब देखें मैं मज़ाक नहीं उड़ा रहा, इसे मज़ाक ना समझो। क्या मैं जाहिलों में से नहीं हूँ, संजीदा हूँ और ये हक़ बात हुक्म है, हील और हुज्जत मत करो, जो कह रहा हूँ समझो। यानी कि ये उन्होंने एक सेंटेंस में तमाम किस्सा क्लियर कर दिया। और आगे बनी इसराइल का हाल देखिए 68 में। कालू दोगलना, उन्होंने कहा कि अब अच्छी तरह वाज़िया करें कि कैसी हो, ये तकब्बुर और बेरुखी और बेवफ़ाई और जिफ़ा की अलामत है। व्हाट इज़ दिस? मतलब वो हमें कहना चाह रहे हैं कि ये क्या बात हुई? जाके अता से पूछ के आओ कि क्लियर करे हमारे लिए। देखिए जाओ अपने रब से जाके दुआ करो। आगे मूसा अलैहिस्सलाम की दुआएँ देखिए, हमें समझ आ रहा है कि अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम की दुआएँ कबूल होती थीं। अल्लाह ताला सुनते थे और फ़ौरी तौर पर जवाब भी देते थे, और जवाब देते में फ़ौरी तौर पर अल्लाह ताला अपना आंसर ज़ाहिर करते थे। तो हमें इस इन आयात से ये समझ में आ रही है कि अल्लाह ताला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से किस तरह से कम्युनिकेशन किया करते थे। और फिर जवाब मिल गया, फिर कहते हैं कि कर गुज़रो, अब क्या आपने दुआ करो अपने रब से कि वो कैसी हो। उन्होंने कहा कि वो एक गाय हो जो कि ना तो बच्ची हो, यानी कि उन्होंने ऐसी कंडीशन बताई कि एक किस्म की गाय हो जो ना तो बछड़ी हो ना ही बूढ़ी हो, बल्कि वो दरमियान में हो, जवान हो और इस किस्म की हो, मतलब एक बताया। और फिर आगे कहा फफलु मा तुमरून, कर गुजरो जो तुम्हें हुक्म दिया गया। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम किस तरह से अपना मैसेज कन्वे कर रहे हैं आंसर देने के बाद। बनी इसराइल की सरकशी और तकब्बुर देखिए। फिर जवाब मिलने पर भी मुतमईन नहीं हुए। फिर कहते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा जो कहा वो कर गुज़रो आप। लेकिन इन लोगों की आगे से हठधर्मी देखिए, वो मुतमईन नहीं हुए। नेक्स्ट कहा मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ कबूल करने के बाद, जवाब देने के बाद, अच्छा पैगंबर देखिए हया करते थे अल्लाह ताला से, मगर मजबूर थे वो। दोबारा गए, दोबारा क्वेश्चन किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हया थी कि मैं बार-बार क्वेश्चन कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हमारे लिए ही है तो कर डालो।
سمینا و اطعنا کی انہوں کہہ رہے ہیں مقصد پر نظر رکھیے آپ اپنی. نیکی کے معاملے میں دیر نہیں کرنی چاہیے انسان کو, جیسے کہ قرآن پاک میں ہمیں بھی جگہ جگہ بتایا گیا سارعوا الی مغفرۃ کہ مغفرت کی طرف بھاگو, اور دوسرا ہمیں کہا گیا سابقون السابقون ففروا الی اللہ, اور اگر تم لوگوں نے بڑھنا ہی ہے آگے تو اپنی مغفرت کی طرف آگے بڑھو. اس طرح سے ہمیں ایک اچھا ایک نیکی کے معاملے میں ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے, انسان کو چاہیے کہ نیک کامیوں کی طرف آگے بڑھے اور اپنے آپ کو آگے پیش کرے. اور اب وہ جو لوگ تھے وہ حجت باز تھے, کہاں ٹلنے والے تھے, نہیں مانا انہوں نے. پھر دوبارہ سے کہا کہ آپ بتائیے اس کا رنگ کیسا ہو. قالوا ادع لنا ربک, قالوا ادع لنا ربک کہ آپ دعا کیجیے اپنے رب سے کہ وہ اس کا رنگ کیسا ہو. قال فرمایا, وہ فرماتا ہے کہ گہرا زرد رنگ ہو اور وہ اچھی لگے دیکھنے والوں, یعنی کہ یہ آنسر دیا انہوں نے. اب ان کا رنگ کیسا ہو, اب فرمایا زرد ہو, خوب چمکیلا رنگ ہو اس کا, اور دیکھنے والے کو خوش کرے. دیکھیے دیکھنے میں بھی اپنی تاثیر ہوتی ہے. ہم جو ہم ڈسکرائب کرتے ہیں اس ڈسکرپشن کو ہم پورے ایک پیراگراف میں ڈسکرائب کریں اور سین ایک ہی کافی ہوتا ہے اس کے ایکسپلین کرنے کے لیے. یعنی کہ کہہ سکتے ہیں, ایک کوٹ ہم نے پڑھا تھا کہ ڈسکرپشن از دا سبسٹیٹیوشن آف 1000 ورڈز. 1000 ورڈز میں جو بات ہم بیان کریں وہ ایک پکچر میں ہمیں ایلیبوریٹ ہو جاتی ہے. دیکھنے کی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے. اب وہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ صرف اس کا رنگ زرد اور چمکیلا خوبصورت ہو, بلکہ وہ دیکھنے والوں کو بھی اچھا لگے. بنی اسرائیل کی حجت بازی اور ٹال مٹول ابھی بھی کم نہ ہوئی. تو انہوں نے آگے مزید ان سے سوال کیا کہ پھر دعا کیجئے کہ وہ کیسی ہو, کیونکہ اب اس طرح سے ہمارے اوپر متشابہ ہو گئی ہے گائیں. اب خوبصورتی کے بارے میں بھی آ گیا, اب امیجنیشن کے بارے میں بھی آ گیا. اس کے بعد کیا تھی, پھر بھی ان کی نیت خراب تھی. لیکن آگے انہوں نے کہا انشاءاللہ, اس بات کے اینڈ میں انہوں نے کہا کہ اگر ہم چاہیں گے, اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہم ضرور ہدایت پا جائیں گے. تو یہاں پر ہمیں کیا ایکسپلینیشن ملتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کی بھی ایک حدیث تھی کہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ لوگ انشاءاللہ نہ کہتے تو کبھی بھی اس مین پوائنٹ تک نہ پہنچ پاتے. اور دوسری بات اس بقرہ کے بارے میں کیا آتی ہے کہ یہ ایسی گائے تھی جس کی لوگ پوجا کرتے تھے اور محبت کرتے تھے اس سے. اب وہ ان کے سوالات کی وجہ سے ان کے لیے ماننا مشکل ہو گیا اس حکم کو, اور انہوں نے اس بات کو اور ہمیں بھی حکم دیا گیا ہے کہ لا تسالوا عن اشیاء ان تبدوکم وتسوءکم, کہ ان لوگ چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو جو تم سے چھپائے گئے ہیں. اگر وہ تم پہ ظاہر کیا جائے تو تمہارے لیے مشکل ہو جائے. ان کے لیے بھی ایسا مشکل ہوا. اگر ان کے پہلی بات پر یہ عمل کرتے تو کسی بھی گائے کو ذبح کر دیتے, لیکن کہ سوال پوچھنے کی وجہ سے ایسا ہوا کہ وہ مخصوص گائیں کی طرف فوکس جاتا گیا, اور ایون وہ گائیں ان کو ملی جو ان کے لیے سیکرڈ تھی, ان کے لیے پاکیزہ تھی, اس کی وہ عبادت کیا کرتے تھے. اور دوسری بات ہے, اور یہ گائیں ان کو اتنی زیادہ قیمت میں ملی, اور یہ ایک انسیڈنٹ کا دوسرا رخ ہے کہ وہ ان کو اس کی کھال میں بھر کر انہوں نے سونے کی صرفیاں دی اور اسی عوض میں ان کو ملی. اور قرآن پاک میں ہمیں کیا دیا گیا ہے کہ انسان کا جو تعلق ہوتا ہے اس مسلمان کا, وہ ٹو دا پوائنٹ ہوتا ہے, وہ لا یعنی چیزوں کی طرف نہیں بڑھتا. حضرت علی نے فرمایا تھا من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, جو بھی لا یعنی چیز ہے جو اس کے مقصد سے باہر ہے ان کے اوپر وہ عمل نہ کرے. اور ایک اور حدیث میں بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کرتا کیل و کال کو اور زیادہ مال خرچ کرنے کو. وَإِن كَرَهُ لَكُمْ کہ کثرت السوالات, یہ 3 چیزیں منع کی گئی ہیں. پہلا ایک دوسرے کی باتیں سن کے ادھر ادھر بات کرنا, دوسرا مال کو بہت زیادہ خرچ کرنا, تیسرا کثرت سوالات سے. تو کثرت سوال سے منع کیا گیا. اگر عمل کی نیت ہو تو ہیل و حجت نہیں ہوتی, شوق نہ ہو تو پھر کیا کرتے ہیں, ہیل و حجت کرتے ہیں. جتنے زیادہ سوال کیے جائیں گے اتنا کام مشکل ہو جائے, جتنا پتہ چلے گا اسی کے لیے, اور عمل اتنی زیادہ آسان ہوگا ہمارے لیے کرنا. تو آج کے لیے جو یہ کنڈیشن تھی یہ یہیں تک تھی, آیت نمبر 61 تک. اب ان سے کہا گیا ہے کہ اس کو قال انہ یقول انہا, اور پھر فرمایا
जो आखिरी क्वेश्चन था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, जो किया और उसको एक्सप्लेनेशन दी, कहा कि एक गाय हो जो कि हल ना जोतती हो, ज़मीन ना फाड़ती हो, वो खेती ना करती हो, उस पे कोई दाग धब्बा ना हो, यानी कि पूरी एक्सप्लेनेशन दे दी। अब वो एक्सप्लेनेशन पर एक ही गाय पूरी उतरती थी, जो कि उनकी सेक्रेट गाय थी, जिसको वो पूजा किया करते थे। तो कहा अब लाया, कालू अल आन जीता बिल हक, अब अक ले आए हो ना, अब तुम बस हाथ सही कर रहे हो, अब तुमने वो बात की है जो करनी चाहिए थी, अब हम मान लेंगे। अब इसके बारे में वही हदीस है जिसमें कहा गया था कि अगर ये लोग इंशाअल्लाह ना कहते तो शायद ये ना पहुंच सकते, और उनके लिए मसला भी इनका हल ना होता, लेकिन अल्लाह ताला की ये मेहरबानी थी कि इनका ये मसला भी हल हुआ। इनकी हिलो हिज्जत के बावजूद, इनके सवालात के बावजूद अल्लाह ताला ने इनके लिए रास्ते आसान कर दिए। और दूसरी बात, सबक क्या मिलता है कि अल्लाह ताला इसी तरह मुर्दे को भी जिंदा कर देते हैं, और दूसरी जिंदगी का सबूत भी इससे हमें मिलता है। और इसके किस्से के एंड में, और माबूद को हमारे अंदर जो माबूद है उनको हम ज़िबा कर दें, ये भी हमें मिलता है कि हर इंसान का अपना एक काफ है, गोल्डन काफ है, किसी का गोल्डन काफ है, किसी का काफ। तो ये सब को चीज़ें जो हैं, जब तक हम ज़िबा नहीं करेंगे तब तक हम दीन में आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये एक किस्सा था जिसका अब जो अगले रकू में इसका एंड होगा।